اور وہ اپنے تیروں کو نکالیں گے اور آسمان کی طرف تھرو کریں گے، اور جب آسمان کی تھرو کریں گے اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کو ٹیسٹ کریں گے ود دس فتنہ کہ وہ تیر خون آلود ہو کے آئیں گے نیچے اور کہیں گے کہ ہم نے آسمان کے لوگوں کو بھی قتل کر دیا، اب ہمارا راج ہے۔ Coming to the topic of Ya'juj and Ma'juj، حضرت عیسیٰ کو اللہ تعالیٰ حکم دیں گے کہ آپ مومنوں کو طور کی پہاڑی پہ لے جائیں، کیونکہ یہ وہ لوگ ہیں، یہ وہ دو ٹرائبز ہیں جن کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا۔ Nobody will be able to withstand these two tribes, corrupting tribes، یاجوج and ماجوج، ٹھیک ہے؟ جب ان کو نکالا جائے گا تو یہ تباہی پھیر دیں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ گھر میں داخل ہوئے زینب بنت جحش کے رضی اللہ عنہا، اور کہا کہ ویل للعرب، ویل للعرب، تباہی ہو عرب کے لیے، من شر قد اقترب، جو ان پہ آفت آنے لگی ہے۔ انہوں نے کہا رسول اللہ کیا ہوا، کیا پرابلم ہے؟ انہوں نے کہا کہ یاجوج ماجوج کی دیوار میں آج اتنا ہول ہو گیا، and he made a sign like this، کہ ان کی دیوار میں آج اتنا ہول ہو گیا۔ اللہ کے نبی کافی پریشان تھے، ٹھیک ہے؟ تو ان کے بارے میں، یاجوج ماجوج کے بارے میں بہت ساری جو ہے نا قرآن کی آیات میں بھی آتا ہے، یہ احادیث میں بہت کچھ ہے، ہم بریفلی ذکر کرتے ہیں انشاءاللہ، ٹھیک ہے؟ تو یہ سورہ کہف کے آتے ہیں، ثم اتبع سببا، then he followed away، ذوالقرنین کے بارے میں بات ہو رہی ہے، ٹھیک ہے؟ حتی اذا بلغ بین السدین وجد من دونها قوم لا يكادون يفقهون قولا، کہ جب وہ دو پہاڑوں کے بیچ میں آئے تو انہوں نے دیکھا کہ وہاں ایک قوم ہے جو کہ ان کی بات کو نہیں سمجھ رہی۔ میں پیرافریز کر رہا ہوں، ٹھیک ہے؟ قالوا یا ذوالقرنین ان یاجوج و ماجوج مفسدون فی الارض، اے ذوالقرنین یاجوج ماجوج جو ہے نا انہوں نے فساد پھیلایا ہے زمین میں، فہل نجعل لك خرجا على ان تجعل بیننا وبینہم سدا، ہم آپ کو کچھ دیں پیسے یا آپ کو کچھ پرووائڈ کریں کہ آپ ہمارے ان کے درمیان کوئی رکاوٹ بنا دیں۔ قال ما مکنی فیہ ربی خیر فاعینونی بقوہ، اللہ تعالیٰ نے مجھے بہت کچھ دیا ہے، بس میری مین پاور سے ہیلپ کرو۔ اجل بینکم و بینہم ردما آتونی زبر الحدید، لاؤ میرے پاس آئرن بلاکس لاؤ۔ حتی اذا صاب بین الصدفین قال انفخوا، جب ان کو رکھا تو کہا بلو کرو اس کو with the devices they had، اس کو بلو کرو۔ حتی اذا جعلہ نارا، جب وہ آگ کی طرح چمکنے لگی اور گرم ہو گئی، قال آتونی افرغ علیہ قطرہ، ابھی مولٹن لاوا لے آؤ میرے پاس، اور اس پہ انہوں نے وہ ڈال دیا۔ فما استطاعوا ان یظہروہ وما استطاعوا لہ نقبہ، ٹھیک ہے؟ تو یہ ساری بیسکلی سٹوری ہے کہ یاجوج ماجوج دو ٹرائبس تھے جو کہ بہت دنگا فساد کر رہے تھے اور تنگ کر رہے تھے، تو حضرت ذوالقرنین نے رحمہ اللہ، وہ نبی نہیں تھے، ہی واز اے کنگ، جن کو اللہ نے بہت سلطنت دی ہوئی تھی۔ یہ بات یاد رکھیں، اللہ تعالیٰ نے پوری دنیا کی سلطنت 4 لوگوں کو دی ہے، پوری دنیا کی سلطنت 4 لوگوں کو دی ہے۔ 2 ان میں سے نیک تھے، 2 کفار تھے اور گناہ گار تھے۔ نیکوں میں سے سلیمان علیہ السلام اور ذوالقرنین۔ ذوالقرنین کیوں بولا جاتا ہے انہیں؟ کیونکہ یہ ایسٹ اور ویسٹ ٹریول کرتے تھے، یا he used to wear a hat which has 2 horns، اس وجہ سے کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے؟ ذوالقرنین 2 سنگوں والا یا 2 اینڈز والا، ٹھیک ہے؟ کیونکہ دنیا میں پوری دنیا ٹریول کرتے تھے، یا جو یہ ایک ہیٹ پہنتے تھے جس کے 2 سینگ تھے، ذوالقرنین بولا جاتا ہے۔ تو ان کو پوری دنیا کی جو ہے نا وہ دی ہوئی تھی حکمرانی اور جو ہے نا طاقت۔ اسی طرح سے 2 جو برے لوگ ہیں جن کو پوری دنیا کی دی ہوئی تھی، ایک نمرود تھا اور ایک بخت نصر تھا جس نے بنو اسرائیل کو تباہ و برباد کیا۔ ایک تیسرا شخص بھی آئے گا جس کو اللہ تعالیٰ پوری دنیا کی حکومت دیں گے، وہ عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام ہوں گے۔ ان 5 لوگوں کے پاس پوری دنیا کی حکومت آئی۔ تو یاجوج ماجوج they were corrupting tribes and they were creating فساد۔ تو تقریباً اس طرح کا ایک طرح سے this is not the wall of یاجوج ماجوج، یہ ایک ڈیم کی وال ہے، ٹھیک ہے؟ تقریباً قرآن جو کہتا ہے وہ تقریباً اس سے ملتی جلتی بات ہے، واللہ تعالیٰ عالم، we don't know، لیکن it is similar to this type of wall جو کہ دونوں پہاڑوں کے بیچ میں اس کو کور کر دیا گیا تھا۔ یاجوج اور ماجوج کس طرح کے ہوں گے؟ یہ اولاد ہے حضرت آدم کی اور اماں حوا کی۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ وہ صرف وہ حضرت آدم کی اولاد میں سے ہیں، ان کی مطلب وہ they had no mother، لیکن this is wrong and this is false، this is no basis in the Quran۔ and there were 2 tribes who lived long ago، بہت پرانے لوگ ہیں یہ، ہمیں ان کا کچھ پتہ نہیں کہ ان کی اوریجن کب سے ہے،
اور ان کا جو نام بیسکلی رائب ہوتا ہے کہ اجد النار, دا فائر گاٹ ورس, یا اس نے وہ فلیم زیادہ پکڑ گئی, ٹھیک ہے, اس نام سے ان کا جو ہے نا ان کا ورڈ نکلا ہے. اسی طرح سے ایک اور جگہ آتا ہے کہ العجیج, ہیٹڈ فائر کے نام سے یاجوج کا نام نکلا ہے. ایک اور جگہ پہ آتا ہے المعج, ویوز آف سی, بڑے بڑے سی کی جو ہے نا لہریں, اس وجہ سے ان کا نام یاجوج اور ماجوج نکلا, بیکاز دے ور ویری کرپٹنگ ٹرائبس, اور ان میں بہت زیادہ نا دے ور فیئرلیس, نوٹوریس اور اس طرح کے لوگ تھے, ٹھیک ہے. ایک اور اس میں آتا ہے کہ الاج رننگ فاسٹ مینس وہ بہت تیزی سے دوڑا کرتے تھے, اور وہ قرآن بھی آتا ہے کہ وہ ہر بلندی سے نیچے بھاگتے ہوئے آئیں گے. فتح الباری میں ہے کہ حضرت نوح کا جو بیٹا تھا یافث بن نوح, ان کی اولاد میں سے ہیں یہ. فتح الباری جو ابن حجر الاسقلانی نے لکھی ہے رحمہ اللہ, ان کی کتاب میں ہے کہ حضرت نوح کی اولاد میں سے ہے, لیکن کوئی حدیث اسپیسیفکلی میں نے اس بارے میں نہیں پڑھی, لیکن انہوں نے اپنا ایک اوپینین دی ہے کہ وہ ان کی نسل میں سے ہیں, ٹھیک ہے. اسی طرح سے ان کی جو فزیکل ڈسکرپشن ہے وہ کیسی ہوگی, وہ عام انسان ہوں گے, ہماری طرح کے ہوں گے. ان کے بارے میں بہت ڈیویٹڈ روایات بھی آتی ہیں. کچھ روایت میں آتا ہے کہ مطلب ایسی جو ضعیف ہیں, فیبریکیٹڈ ہیں, کہ ان کا ایک کان ان کی جسم کے برابر ہے جس پہ وہ لیٹتے ہیں, اور دوسرے کان سے اپنے آپ کو کور کرتے ہیں. ان کے لوگ کچھ تو بہت چھوٹے ہیں, کچھ بہت لمبے ہیں, اور وہ بالوں سے گھرے ہوئے ہیں, اور اس طرح کی مختلف چیزیں, اور اس طرح کی چیزیں کہ وہ شیر, چیتے, اس طرح کے مختلف جانوروں کو بھی کھا جاتے ہیں, اپنے کیٹل کو کھا جاتے ہیں, اور ان کا جو شخص آپس میں مرتا ہے اس کو بھی وہ مرنے کے بعد کھا بھی جاتے ہیں. سو اس طرح کی روایت مشہور ہے, لیکن ایسی صحیح روایت کوئی بھی ہمیں نہیں ملتی. ان کی جو فزیکل ڈسکرپشن ہے, ان کے جو فیسز ہوں گے براڈ ہوں گے, لائک ہیمرڈ شیلڈز, اگین براڈ فیسز ود ہیمرڈ شیلڈز. ان کی چھوٹی چھوٹی آنکھیں ہوں گی اور ریڈش بلیک ہیئر ہوں گے, ٹھیک ہے, چھوٹی آنکھیں, براڈ فیسز, ریڈش بلیک ہیئر. ایک صحابی مدینہ سے جو ہے نا وہ تھے, غالباً صحابی تھے, کوئی عام شخص تھا غالباً. وہ آیا اللہ کے نبی کے پاس صلی اللہ علیہ وسلم, اور کہا کہ میں نے یاجوج ماجوج کی دیوار دیکھی ہے. تو اللہ کی میں نے کہا کہ مجھے اس بارے میں ایکسپلین کرو. تو اس نے کہا کہ اٹس لائک اسٹرائپڈ گارمنٹس وچ ہیز بلیک اینڈ وائٹ اسٹرائپس آن اٹ. تو اللہ کے نبی نے کنفرم کیا کہ یس اٹ از دیٹ, اٹ از, یہ وہی ہے, ٹھیک ہے. لیکن ہم کیوں نہیں دیکھ پائے, واللہ عالم, ہم کیوں نہیں پہنچ پائے. اور لو سیٹلائٹ ہے, سب کچھ ہے, ہم نے دجال کیوں نہیں ڈھونڈا. یاجوج ماجوج خود اس, حالانکہ اتنی بڑی ٹرائب اور اتنا کرپٹنگ نیشن ہے جو کہ پوری دنیا میں فتح لے جائے گا, وہ اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ آئیڈیا نہیں دیا کہ وہ دیوار کو پھلانگ کے یا کس طرح سے نکل آئیں. ان کو وہ ابھی تک اللہ نے اجازت نہیں دی ان کو. اسی طرح سے دجال کو اجازت نہیں تھی کہ نکلنے کی, حالانکہ وہ نکلے گا ایک زمانے میں, ایک ٹائم پہ جب اللہ اس کو اجازت دیں گے, غصے میں نکلے گا. لیکن اللہ تعالیٰ جو چاہیں وہ کرتے ہیں. اگر ہم نے ان کو ابھی تک نہیں دیکھا یا فالو نہیں کیا یا اس تک نہیں پہنچے, تو یہ اللہ تعالیٰ کے پلانز میں سے ایک پلان ہے. قرآن میں سورہ حج کی پہلی آیت ہے, یا ایھا الناس اتقوا ربکم ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم. اے لوگو اللہ سے ڈر جاؤ, بے شک جان لو کہ قیامت کا جو دن ہے وہ بہت, قیامت کے دن کا زلزلہ ہے وہ بہت عظیم ہوگا. یوم ترونھا تذہل کل مرضعۃ عما ارضعت, ہر دودھ پلانے والی اپنے دودھ پلانے والی کو پھینک دے گی. وتضع کل ذات حمل حملھا, اور ہر پریگننٹ عورت اپنے بوجھ کو گرا دے گی. وتری الناس سکارا, اللہ اکبر, تم دیکھو گے لوگ نشے کی حالت میں ہیں. وما هم بسکارا, لیکن وہ نشے میں نہیں ہوں گے. تو پھر کیا ہوگا یا اللہ, ولکن عذاب اللہ شدید, یہ اللہ تعالیٰ کا عذاب ہے جو بہت شدید ہوگا, لوگ مدہوش ہوں گے. یہی وہ دن ہے کہ اللہ کی نے فرمایا کہ تمہیں پتہ ہے یہ کون سا دن ہے. سب نے رسول اللہ آپ بتائیں, اللہ اس کے رسول بہتر جانتا ہے. فرمایا کہ یہ وہ دن ہے کہ جب آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کہیں گے کہ اے آدم اپنی ذریت میں سے جہنم کا حصہ الگ کر لیں. آدم کہیں گے یا اللہ آپ عالم الغیب والشہادہ ہیں, آپ جانتے ہیں کہ وہ کون ہیں, مجھے انسٹرکٹ کریں کہ وہ کتنے لوگ ہیں. فرمایا کہ ہر 1000 میں سے 999 کو جہنم میں ڈال دیا جائے گا اور ایک جنت میں ہوگا. اور یہ وہ ٹائم ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کے اس عذاب کو سن کے لوگ جو ہے نشے کی حالت میں ہوں گے. فَكَيْفَ تَتَّقُونَ إِن كَفَرْتُمْ يَوْمًا يَجْعَلُ الْوِلْدَانَ شِيبًا, اے لوگو تم کیسے اس دن کا انکار کر سکتے ہو جس دن بچے بھی بوڑھے ہو جائیں گے. اور یہ وہ دن ہے
کہ جب بچوں کے بھی بال سفید ہو جائیں گے. تو صحابہ بڑے پریشان ہو گئے اور انہوں نے فرمایا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ اللہ کے نبی ہمیں وہ کون بتائیں, کون لوگ ہوں گے وہ؟ تو فرمایا کہ 999 یاجوج اور ماجوج سے ہوں گے اور ایک تم میں سے ہوگا. لمبی حدیث میں نے بریف کیا ہے. تو اتنی کثرت سے ہیں وہ کہ وہ بہت زیادہ ہوں گے اور تم لوگ تھوڑے ہوگے, اس لیے ان کو جہنم میں ڈالا جائے گا. ایک اور جگہ پہ آتا ہے کہ فرمایا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے, یہ موقوف روایت ہے, یہ اللہ کے نبی سے نہیں ملتی بلکہ صحابی فرماتے ہیں, غالباً عمرو بن العاص کی یہ حدیث ہے. عبداللہ بن عمر کہتے ہیں کہ میں نے اپنے والد صاحب سے سنا, عمرو بن العاص سے, اور یہ وہ کہہ رہے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے پوری کریشن کو 10 حصوں میں ڈیوائڈ کیا, 9 حصے اینجلز کے اور 1 حصہ باقی کریشن کا. اور اینجلز کے حصوں کو ڈیوائڈ کیا 10 پارٹس میں, اور 9 حصے اللہ تعالیٰ کی تعریف اور حمد و ثنا اور نماز کے لیے اور اس کی عبادت کے لیے, اور 1 اس کا میسج اور اس سے کام کنوے کرنے کے لیے. اور پھر اس نے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کریشن کو 10 حصوں میں ڈیوائڈ کیا, 9 پارٹس جن کے اور 1 پارٹ آدم علیہ السلام کی ذریت کا. اور پھر انہوں نے آدم علیہ السلام کی ذریت کو 10 پارٹس میں ڈیوائڈ کیا, 9 پارٹس یاجوج اور ماجوج کے اور 1 پارٹ ریسٹ آف ہیومینٹی کا. سو دس از ہاؤ ہیوج دے آر ان نمبرز, بہت زیادہ وہ نمبرز میں, ٹھیک ہے. دس از بیسکلی آئی وانٹڈ ٹو کوٹ دس حدیث ایز ویل. دے ول بریک دا بیریئر. کس طرح سے؟ وہ روزانہ ڈگ کرتے ہیں, اس کو کھودتے ہیں حتیٰ کہ وہ بالکل اوپن ہونے لگتا ہے. ان کا جو لیڈر ہے بولتا ہے کہ اب رات ہو گئی ہے, اب سو جاؤ, کل کریں گے. اور پھر کیا ہوتا ہے کہ وہ رات کو جا کے سو جاتے ہیں, اللہ سبحانہ تعالیٰ دوبارہ سے بلڈ کر دیتے ہیں, اور پھر دوبارہ سارا دن کھودتے رہتے ہیں حتیٰ کہ وہ قریب ہوتا ہے کہ وہ کھل جائے, تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اسے دوبارہ سے ہیل کر دیتے ہیں. تو ایک دن, یہ صحیح روایت ہے, ان میں سے شخص کہے گا کہ ہم کل کریں گے انشاءاللہ, اور جب وہ واپس آئیں گے تو وہ اسی حالت میں ہوگا, اور جب وہ ڈگ کرنا شروع کریں گے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کو نکلنے دیں گے. وَلَا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ إِنِّي فَاعِلٌ ذَلِكَ غَدًا إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ. آپ کبھی ایسا مت کہیں کہ میں کل یہ کام کروں گا ایکسیپٹ یہ کہیں انشاءاللہ. سو آلدو یہ کفار ہیں, بدترین لوگ ہیں, لیکن پھر بھی ان کو اللہ کے بارے میں علم ہوگا, اور یہ کہیں گے کہ ہم کل انشاءاللہ اسے کریں گے. اور ان کے بارے میں آتا ہے کہ جب نکلیں گے تو تباہی مچا دیں گے, لوگوں کو قتل, جو لوگ سامنے ہوں گے انہیں قتل کریں گے, جانوروں کو قتل کریں گے, جو سامنے ملے گا. لیک آف ٹائبیریس لیک سے گزریں گے, تو جب آخری بندہ گزرے گا تو کہے گا شاید یہاں پہ کوئی لیک ہوتی تھی. They'll drink and eat everything. پوری زمین میں لوگوں کو قتل کر دیں گے, اور جب قتل کر کے آئیں گے کچھ سالوں میں راج کریں گے, اور پھر کہیں گے ہم نے دنیا کے لوگوں کو قتل کر دیا, اب چلو آسمان, لیٹس کل دا انہیبیٹنٹس آف ہیونز, اور وہ اپنے تیروں کو نکالیں گے اور آسمان کی طرف تھرو کریں گے. اور جب آسمان کی تھرو کریں گے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کو ٹیسٹ کریں گے ود دس فتنہ, کہ وہ تیر خون آلود ہو کے آئیں گے نیچے, اور کہیں گے کہ ہم نے آسمان کے لوگوں کو بھی قتل کر دیا, اب ہمارا راج ہے. یہ وہ ٹائم ہوگا, اتنا مشکل ٹائم ہوگا کہ جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ, جب اللہ کی نے فرمایا کہ ایک آکس کا سر یا ایک گھوڑے کا سر تمہارے 100 درہم دینار سے بھی زیادہ ایکسپینسو ہوگا, کیونکہ اتنی اسکیسٹی ہوگی, اتنے مشکل حالات ہوں گے. مسلمان طور کے ماؤنٹین میں رہ رہے ہوں گے, دل بھی سیزڈ, دبے ہوئے ہوں گے اور پھنسے ہوئے ہوں گے اس حالات میں. تو کہا جائے گا کہ کوئی مسلمان جائے اور دیکھے تو صحیح کیا حالت ہے, کیونکہ شور نہیں آ رہا کافی دنوں سے, ان کی آوازیں نہیں آ رہی کافی دنوں سے. تو بڑی اس پہ بحث چلی گئی کون مسلمان جائے گا. تو ایک مسلمان اپنے آپ کو والنٹیئر کرے گا موت کے لیے, کہ چلے میں آپ کے لیے, اگر میں نہ آیا واپس سمجھنا کہ میں مر جاؤں گا, کیونکہ گوئنگ آؤٹ مینس ڈیتھ. وہ والنٹیئر کرے گا, اور جب وہ نکلے گا تو وہ دیکھے گا کہ اٹ ول بی آل ڈیڈ باڈیز, حتیٰ کہ ایک ہاتھ کے برابر بھی حصہ نہیں ہوگا جہاں وہ جگہ خالی ہوگی یاجوج ماجوج کی باڈی سے. It will be all, the earth will be covered with dead bodies of یاجوج and ماجوج. اور وہ کیسے ہوگی؟ حضرت عیسیٰ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں گے, اور حضرت سے دعا کریں گے یا اللہ ہمیں ان سے بچا لے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کے گردن میں ایک کیڑے کی بیماری لائیں گے. اس کیڑے کی بیماری کی وجہ سے وہ پوری کی پوری نسل ختم ہو جائے گی, پوری کی پوری دنیا جو ہے نا یاجوج ماجوج سے بھری ہوئی ہوگی, وہ سب ختم کر دی جائے گی. حتیٰ کہ جب ایک مومن آئے گا اور دیکھے گا ان کی ڈیڈ باڈیز پڑی ہوئی ہیں تو وہ تکبیر کرے گا اور جا کے بتائے گا,
اور جب مسلمان اپنے کچھ نہ کچھ جو لائف اسٹاک تھوڑا بہت رہ گیا تو اسے نکلیں گے تو دیکھیں گے کہ دنیا میں رہنے کی جگہ ہی نہیں بچی، ڈیڈ باڈیز اور بدبو اور ایک برے حالات دنیا میں. تو حضرت عیسیٰ پھر دعا کریں گے اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ ہمارے لیے بندوبست کر. اللہ سبحانہ و تعالیٰ آسمان سے ایسے پرندے بھیجیں گے جن کی گردنیں اونٹ کی جیسی ہوں گی، اور وہ ان کے باڈیز کو اٹھائیں گے اور سمندروں میں پھینکیں گے، اور پوری دنیا میں 7 دن 7 راتوں تک بارش ہوتی رہے گی، حتیٰ کہ یہ دنیا دوبارہ سے اس طرح سے پلین ہو جائے گی جس طرح سے تخلیق کی گئی تھی حضرت آدم کے دور میں. It will be as plain as and shiny as silver. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اس میں پھر وہ جو دور ہوگا نا اس کے بعد، اس دور کے بارے میں اللہ کے نبی نے کہا کہ طوبیٰ لعیش بعد المسیح، glad tidings to the life after مسیح. یہ وہ دور ہوگا سبحان اللہ جس میں امن ہی امن ہوگا، چین ہی چین ہوگا. اور اس دور میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ زہریلے جانوروں کے منہ سے زہر کو نکال دیا جائے گا. اتنا پیس ہوگا، اتنی سیرینٹی ہوگی کہ بچے سنیک سے کھیل رہے ہوں گے. لائنز ول بی اکمپننگ دا شیپس اینڈ گوٹس. اتنی برکت ہوگی کہ 12 لوگ ایک انار کو کھائیں گے، ان کا پیٹ بھر جائے گا. جب بارش ہوگی تو 12 لوگ ایک پومیگرینیٹ کے سائے کے نیچے بیٹھیں گے، شیلٹر لیں گے. ایک کاؤ کے دودھ سے پوری ایک ٹرائب فیڈ کرے گا، ایک بکری کے دودھ سے پوری ایک فیملی فیڈ کرے گی. اٹ ول بی برکہ. پتھروں پہ سیڈز پھینکے جائیں گے، دے ول گرو پلانٹس. سبحان اللہ. وولفز اور شیپ ساتھ ساتھ ٹریول کر رہے ہوں گے. ہر مسلمان کے دل سے گرج نکال دیا جائے گا. نو گرجز ایٹ آل، نو گرجز ایٹ آل. سکون اور چین کا دور ہوگا. تلواروں کو صرف کاٹنے کے لیے، گندم اور اس طرح کے کراپس کاٹنے کے لیے استعمال کیا جائے گا، اور ان کا پرپز ہی کوئی نہیں ہوگا. اور سب علماء said کہ it will be a period of 1000 years, 1000 years, and it will be all good. عیسیٰ علیہ السلام دوبارہ سے حج کریں گے. اللہ کے نبی نے ایک حدیث میں فرمایا 2 لوگوں کو جہنم کبھی ٹچ نہیں کرے گی. 2 گروہوں کو، ایک گروہ جو عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ہوگا اور دوسرا گروہ جو غزوہ ہند میں لڑے گا. ان پہ جہنم کی آگ کو اللہ تعالیٰ نے حرام کر دیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں بات کرتے ہیں، فرمایا کہ وہ حج کریں گے اور وہ احرام پہنیں گے اس وادی میں، اور وہ میری قبر سے پاس سے گزریں گے اور مجھے سلام کہیں گے، اور میں ان کے سلام کا جواب دوں گا. تو تم میں سے جب کوئی ان کے پاس رہے، ان کے ٹائم میں رہے، ان کو دیکھے تو میرا سلام ان سے پیش کرنا. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ حدیث کوٹ کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ اے میرے بھائی کے بیٹو، اگر تم میں سے کوئی شخص اس دور میں رہا جب عیسیٰ علیہ السلام آئے تو میرا ابو ہریرہ کا بھی سلام انہیں کہنا کہ آپ کو ابو ہریرہ اور آپ کو رسول صلی اللہ علیہ وسلم سلام کرتے ہیں، امت محمد یہ آپ کو پیغام پہنچانا چاہتی ہے. وہ حج کریں گے، وہ شادی کریں گے، ان کی اولاد ہوگی، اللہ تعالیٰ ان کو وفات نصیب کریں گے after 7 years، اور پھر ان کو دفن کیا جائے گا close to the Prophet صلی اللہ علیہ وسلم. and still there is a place in مسجد نبوی، روضہ عائشہ کے اندر، حضرت عائشہ کے روضے میں جہاں پہ قبر مبارک ہے، there is a place left for somebody and hopefully that person will be عیسیٰ ابن مریم, because غیب کا علم ہم نہیں جانتے لیکن it will be عیسیٰ ابن مریم. اور مسلمان ان پہ جنازہ پڑھیں گے and they will live peacefully. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس امت کو کتنا بلیس کیا ہے. اس امت کا سٹارٹ بھی رسول سے ہے اور اس امت کا اینڈ بھی رسول سے ہے. دس امہ از بلیسڈ کہ جس کا اللہ نے بریکٹ کیا ہے نبیوں سے. اینڈ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حضرت اسماعیل کے بیٹے سے اور حضرت اسحاق کے بیٹے سے دونوں کو اکٹھے پیس کریٹ کریں گے. ہو از دا سن آف اسماعیل؟ محمد بن عبداللہ المہدی. اینڈ ہو از دا سن آف اسحاق؟ عیسیٰ ابن مریم. The son of Ismail and the son of Ishaq together will create peace on this whole earth. So amazing, سبحان اللہ. ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے ایمان پہ کام کریں اور جو برے حالات آنے والے ہیں اس سے پہلے اپنے ایمان کی اور اپنے خاندانوں کی حفاظت کر لیں.